بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احب علی، جو علی سے محبت کرے میں خدا ملک الموت کو اس کے پاس اس حالت میں بھیجوں گا کہ جس حالت میں نبیوں کے پاس جاتا ہے۔ کیا معراج ہو جائے آپ کو؟ ارے ایک ہی تو دروازہ ہے جہاں آ کے ہمیں سکون ملتا ہے۔ میں بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پورے اشروں پہ بھاری ہے اگر جملہ پہنچ گیا تو خبردار، کبھی بھی موت کا مقابلہ اپنے اعمال میں غرور کر کے نہ کرنا۔ یہ نہ سمجھنا نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اس لیے کہ موت سے بچانے والی بس ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے محبت علی۔ نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ اقتدار بچا سکتا ہے، نہ سلطنت بچا سکتی ہے۔ اگر بچائے گی موت سے، ملک الموت کو میں ایسے بھیجوں گا کہ جس طرح نبیوں کے پاس بھیجتا ہوں۔ اب نبیوں کے پاس بری صورت میں تو جا نہیں سکتا۔ ملک الموت نبیوں کے سامنے کس حال میں جائے گا؟ اچھی شکل میں۔ جب اچھی شکل میں آئے گا تو آپ ڈریں گے یا مسکرائیں گے؟ بھائی جب ملک الموت بہترین شکل میں آیا آپ کے پاس اور محبت ایسے کر رہا ہے جیسے ماں، تو آپ جانا چاہیں گے یا نہیں جانا چاہیں گے؟ تو اب علی والا جانا چاہے گا، اس لیے کہ وہ رحم کر رہا ہے اور مسکراہٹ آ جاتی ہے لبوں پر۔ جب ملک الموت اچھی شکل میں آتا ہے تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک جلاد نے ایک علی والے سے پوچھا، یہ تم علی والوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب گلے پہ تلوار رکھی جاتی ہے تو تم رونے کے بجائے مسکرانے لگتے ہو؟ تو اس علی والے نے کہا وجہ یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے بات سمجھ رہے ہیں؟ من احب علی، خدا کی قسم آج اپنے دلوں میں ٹٹول کے دیکھیے گا یہ ہے یا نہیں ہے۔ من احب علی، جو علی سے محبت کرے، اللہ اس کے پاس ملک الموت کو بھیجتا ہے کس حال میں؟ جیسے نبیوں کے پاس بھیجتا ہے۔ یعنی تمہاری موت ایسے ہوگی جیسے نبیوں کی۔ کب؟ جب علی سے محبت ہو۔ اس کے بعد دوسری حدیث، من احب علی سہل علیہ سکرات الموت، سکرات موت، موت کا آنا، موت کے حالات جب انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں تو انسان گھبرانے لگتا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو علی سے محبت کرے گا اللہ موت کے حالات کو اس پہ آسان کر دے گا۔ تو ملک الموت کو اچھی صورت میں بھیجا محبت علی نے۔ سکرات موت سے جو ڈر رہا تھا اس میں دل کو سکون بخشا محبت علی نے۔ اس کے بعد تیسری منزل آتی ہے قبر کی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، تیسری منزل آتی ہے قبر کی۔ جب قبر میں گیا تو گھبرایا، اسی لیے ہمارے یہاں تلقین کا سسٹم رکھا گیا ہے کہ اس کو ہلائیے۔ یہ ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرا نہیں ہے، ورنہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا۔ جو شریعت یہ کہتی ہو کہ جنازہ بھی آرام آرام سے لے کے چلیے، اس کا بدن ہلنے نہ پائے۔ بھائی ایک طرف تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یعنی آسانی سے لے کے چلیے، یہ نہیں کہ جنازہ اٹھایا اور اونٹ کی ریس چل دیے، تیز چلے جا رہے ہیں بھاگے ہوئے۔ نہیں، اسلام کا حکم ہے آہستہ آہستہ لے کے چلیے، اس کا بدن ہلنے نہ پائے، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ جو اسلام ہلنے سے منع کر رہا تھا قبر سے باہر، جیسے ہی قبر میں رکھا کہتا ہلاؤ، پروردگاری سے ہلائیں کیوں؟ کہا یہ جو کھڑے ہیں تاکہ ان کے لیے آجا ہو جائے، یہ مرا نہیں ہے، بلکہ جب زندہ تھا تو جاہل تھا عربی سے۔ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے بھائی، جب یہ زندہ تھا تو عربی سے جاہل تھا، ایک لفظ اسے آتا نہیں تھا۔ جیسے ہی قبر میں رکھا ہم نے اتنا علم بڑھا دیا کہ اب اس کی سمجھ میں پوری عربی آ رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ پوری عربی آئے گی وہاں سمجھ میں۔ جس کی اب حدیث عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہی
اس کی وہاں بغیر ترجمے کے عربی سمجھ میں آئے گی. اچھا اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ نہ تمہارے رشتہ دار کا نام، نہ تمہارے خاندان کا نام، نہ تمہاری دولت کا نام، نہ تمہارے اقتدار کا نام، نہ کسی عہدے کا نام. میں سوچ رہا تھا چیف منسٹر ہیں تو اس کا بھی تذکرہ ہوگا. نہیں، کچھ نہیں. کتنی دولت چھوڑی، کہاں چھوڑی، کس کے لیے چھوڑی، کتنا بڑا گھر تھا، کیسی بیوی تھی، کیسے بچے تھے، کچھ نہیں. وہاں صرف کام آیا زہرا کا گھر، کوئی کام نہیں آتا خدا کی قسم. اسی لیے تو ہمیں پیار ہے زہرا کے گھر سے کہ جہاں قبر میں کوئی کام نہیں آتا. اور اس کے بعد کہا اسما افہم، پتہ نہیں کتنی بار کہا. اور پھر وہ جوان سنے جو آج کل باپ کی اہمیت کو گھٹاتا چلا آ رہا ہے، بیوی کے چکر میں، دولت کے چکر میں، اپنی جاب کے چکر میں، یہ کہتا ہے باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تلقین میں تجھے سمجھایا گیا تو وہاں بھی تیرے باپ کا نام لیا گیا. وہاں لکھوا دے سسر کا نام، چل لکھوا. ارے بھائی میری وہ توجہ دیں جو ذرا تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں تو بتائیے اس میں کیا لکھا ہے. اے فلاں ابن فلاں، کہتے ہیں نہیں اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، اے بلال ابن طفیل. تو وہاں طفیلی کا نام آیا، کسی اور کا نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ کو بے قیمت سمجھ رہے ہو، جب پیدا ہوئے تو بھی اس کا نام کام آیا، جب قبر میں پہنچے تو بھی اس کا نام کام آیا. اگر اتنی ہی باپ سے نفرت ہے تو قبر سے اٹھ کے کہتا کیوں نہیں ہے اس کا نام نہ لو. اس کا مطلب یہ ہے عزیزو، تلقین کا سسٹم ہمارے لیے یہاں اس لیے رکھا گیا تاکہ پتہ چل جائے مرنے والا حلالی تھا، حرامی نہیں تھا. اس کو غور سے سنیے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مذہب کہتے ہیں ہمارے ہاں تو تلقین ہے نہیں. تو میں نے کہا بھائی تمہاری مجبوری ہے کہ نہیں ہے؟ تلقین تو اس کی ہوگی جس کے باپ کا پتہ ہو. ہاں بھائی اس میں تلقین یہ تھوڑی ہے اے صاحب، وہاں تلقین ہے اے فلاں ابن، تو جس کا ابن فلاں مضبوط ہے اس کی تلقین ہوگی. چلیے تلقین ہوئی، اس کے بعد قبر بند کر دی. قبر بند کر کے پھر تلقین. تو کمال کا مسئلہ ہے بھائی، جب ایک دفعہ سمجھا دیا اور اس کی سمجھ میں آ بھی گیا، یہ دوبارہ قبر کے بعد تلقین کیوں؟ کہا نہیں کچھ بہرے مسلمان ہیں جنہیں سنائی نہیں دیتا. ہم ان کو بتا رہے ہیں ہمارا مردہ اتنے من مٹی جانے کے بعد بھی سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. وہ کہتے تھے نا کہ علی اتنی قبر میں مٹی میں جائے گا کیسے؟ ہم نے تلقین پہنچا کے بتایا جب ہماری آواز جا سکتی ہے تو علی کیوں نہیں جا سکتے. اب چلیے، اب آپ آ گئے قبر میں لٹا کے. قبر میں لٹا کے آئے تو کہا قبر پہ پانی چھڑکیے اور انگلیاں گاڑ دیجئے. یہ رسم نہیں ہے، یہ حکم شریعت ہے. گاڑ دیجئے. کیا پڑھیے؟ کتنی بار پڑھیے؟ 7 بار. روایت میں موجود ہے جب تک تمہاری انگلیوں کے نشان رہیں گے تب تک یہ مرحوم عذاب سے بچا رہے گا. بعض لوگوں نے آج کل فیشن بنا لیا کہ قبرستان میں جاتے ہیں قبر تک نہیں جاتے. یہ بن گیا نا، وہی بیچارے جو 15-20 ادھر ہیں قبر کے پاس، وہی ادھر دفنایا گیا، نہ کسی کو مٹی دیتے. حد یہ ہے کہ تشییع جنازہ میں چلنا بھی عیب ہے. میں بتاؤں جنازے کے پیچھے چلنے کا کتنا ثواب ہے؟ جنازے کے پیچھے چلنے کا ثواب. اور اپنے امام کی محبت دیکھیے، موسیٰ ابن یسار. موسیٰ ابن یسار یہ راوی ہے، 8ویں امام کا صحابی ہے. 8ویں امام جب مدینے سے خراسان جا رہے ہیں، اصفہان جا رہے ہیں، ایران پہنچ رہے ہیں، تو راستے میں دیکھا ایک جنازہ جا رہا ہے. جیسے امام نے اس جنازے کو دیکھا فوراً اپنی سواری سے اترے، جنازے کے پیچھے چلنے لگے. کبھی داہنی طرف گئے، کبھی بائیں طرف گئے، کبھی جنازے کے چاروں طرف پھرنے لگے.
اب اس کے بعد جو موسیٰ ابن یسار تھا اسے بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا مولا آپ اس سرزمین پر کبھی آئے نہیں, آپ اس آدمی کو جانتے نہیں, یہ آدمی آپ کو نہیں جانتا, چونکہ اس سرزمین پہ آپ آئے نہیں کبھی, تو مولا آپ اس کے جنازے کے پیچھے کیوں چلے, آپ اس کے دائیں بائیں کیوں چلے, آپ اس کے چاروں طرف کیوں پھرے. اور اس کے بعد جب قبر میں رکھا گیا اس کو تو امام خود اترے, اترنے کے بعد اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, ابشر بالجنہ, تجھے جنت مبارک ہو. اب یہ تعجب میں گیا, کہنے لگا مولا پہلی دفعہ ایران آ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی آئے نہیں, اس آدمی نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں. تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا تو نہیں جانتا یہ ہمارا شیعہ ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں, یہ ہمارا شیعہ ہے. اس نے کہا اس نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, اس نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. کا مضبوط شیعت وہی ہوتی ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اب جب تم اس امت کے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ تمہارا امام تمہارے جنازے میں نہیں آتا, بس کردار کو بلند کرنا تمہارا کام ہے, جنازے میں آنا وہ جنازے میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نص ہے میرے پاس, کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, دلیل دے رہا ہوں آپ کو روایت سے. تو امام نے فرمایا تو اس کی بات کرتا, ہم جتنے شیعہ مشرق میں رہتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں, جتنے مغرب میں رہتے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں, جتنے جنوب میں رہتے ہیں انہیں جانتے ہیں, جتنے شمال میں رہتے ہیں انہیں جانتے ہیں. اور خالی جانتے نہیں ہیں, ان کے ہر درد میں شریک ہیں, ان کی ہر مصیبت میں شریک ہیں. اور سن, یہ جو میں جنازے کے پیچھے چلا ہوں تمہارے لیے پیغام دے گیا 8واں امام, من شیع جنازۃ ولی من اولیائنا خرجا من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اگر کوئی ہمارے شیعہ کے پیچھے جنازے کے پیچھے چلے, اگر کوئی ہمارے شیعہ کے جنازے کے پیچھے چلے تو اللہ اسے اس جنازے کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. کس کے پیچھے؟ جنازے کے پیچھے. جنازہ کس کا ہے؟ شیعہ کا. اس کو کہا جاتا ہے تشییع جنازہ. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تشییع جنازہ. اردو میں بولا جاتا تشییع جنازہ. تشییع جنازہ یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. اسی تشییع سے بنا شیعہ. ارے نہیں بھائی, اسی تشییع سے بنا شیعہ. شیعہ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہوئے؟ پیچھے پیچھے چلنے والا, مگر کسی کے اقتدار کے نہیں, دولت کے نہیں, سلطنت کے نہیں, عہدے کے نہیں, علی کے پیچھے. شیعہ کا ترجمہ ہے علی کے پیچھے چلنے والا. اب آپ سمجھے, اگر ایک شیعہ جنازے کے پیچھے چل کے آدمی پاک ہو سکتا ہے تو اگر علی کے پیچھے چلے تو حدیث کیا ہوئی میاں؟ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ حدیث کا سمجھ میں آنا کمال ہے. جو آدمی ہمارے شیعہ کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے تو ہم گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. یہ جنازے کے پیچھے چلنے کا ثواب ہے. جب اسے قبر میں دفنا دیا تو 7 مرتبہ پڑھیے انا انزلنا. یہ انا انزلنا کیا ہے؟ کا آدھا حصہ فاطمہ سے مخصوص ہے, آدھا حصہ امام زمانہ سے مخصوص ہے. انا انزلنا پڑھ کے بتا رہے ہیں تیرے دولت کام نہیں آئے گی, یا زہرا کام آئے گی, یا امام زمانہ کام آئیں گے. چلیے انا انزلنا پڑھی. انا انزلنا پڑھ کے آپ نے اپنے انگلیاں گاڑ دی, پانی چھڑک دیا. روایت میں موجود ہے جب تک یہ نشان رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا. اب آپ دوبارہ تلقین پڑھ کے اپنے گھر آ گئے. جیسے ہی گھر آئے ادھر یہ قبر میں اکیلا. جب یہ قبر میں اکیلا تو اب ایک طرف سے عذاب چلا پیروں کی طرف سے. جب پیروں کی طرف سے عذاب چلا تو جیسے ہی پیروں پہ عذاب نازل ہونا چاہا ایک چیز آ گئی.
اور وہ عذاب کے اور پیروں کے بیچ میں آ کے کھڑی ہو گئی. اب یہ جو عذاب ہے یہ ٹکرا رہا ہے اس سے، اور یہ نور ٹکرا رہا ہے عذاب سے. یہ نور قوی آ گیا، عذاب بھاگ گیا. اس کے بعد دہنی طرف سے عذاب آیا تو ایک نور دہنی طرف آ گیا. جب عذاب بائیں طرف سے آیا تو ایک نور بائیں طرف آ گیا. جب عذاب سر کی طرف آیا تو ایک نور سر کی طرف آ گیا. اب چاروں سمتیں چاروں نوروں نے گھیر لی. اب جب چاروں نوروں نے گھیر لی تو اب سخت عذاب آیا سب سے بڑا سینے کی طرف سے. اب یہ ایسے لیٹا، جیسے ہی سینے کی طرف سے عذاب آیا ایک نور سینے پہ آ گیا، اور وہ نور ایسا تھا جس سے قبر منور ہو گئی اور قبر میں چراغا ہو گیا، اور ایسا لگنے لگا جیسے جنت میں ہوں. یہ جو نور آیا اس کی روشنی نے سب کو ایسا جیسے اپنے اندر لے لیا ہو اور سارے نوروں پہ غالب آ گئی. ایک مرتبہ وہ جو سینے پہ نور آیا اس نے کہا حفاظت کرنا اس کی، ہمارے اس شیعہ پر، ہمارے اس چاہنے والے پر عذاب نازل نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ کہا دہنی طرف والے سے تو کون ہے، سرانے والے سے کہا تو کون ہے، بائیں والے سے کہا تو کون ہے، پیروں والے سے کہا تو کون ہے. تو ایک مرتبہ وہ پوچھنے والا ہے وہ سینے والا نور، تم ہو کون؟ ایک مرتبہ ایک کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا. ایک کہنے لگا میں اس کا روزہ ہوں، ایک کہنے لگا میں اس کی زکوٰۃ ہوں. اب نکالی ہوگی تو نور آئے گا. اب جب ایک چیز دی نہیں ہے، ویسے بھی میں زکوٰۃ خمس کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا ہوں چونکہ مولوی بہت زیادہ کہتے ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے بھائی، اتنا بھی زیادہ لوڈ نہ ہو کہ آدمی مجلس میں بھی نہ آئے پھر. مگر مسئلہ یہ ہے اس تکلیف میں اگر دیا ہوگا تو کام آئے گا. یہ نہ کہ یہ مولویوں کا تو یہی کام ہے، یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یار سب سے پکا دوست تو ہمارا مولوی ہی تھا، کم سے کم اس نے بتایا تو تھا ہمیں. اور یہ جو تمہیں کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں نہ ہو، یہ تو ایسے ہی ہیں، ان کا تو کام ہی ہے لوٹنے کھانے کا. بھیا میں بتائی تو رہا ہوں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں مجھے دو. سمجھ رہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. میں تو تمہیں آسانی سے بتا رہا ہوں، اور آسانی کیا ہے؟ اگر یہاں نکالو گے تو وہاں بچو گے، چونکہ کوئی نور اور آنے والا نہیں ہے. تو یہ جو آپ دو گے یہاں زکوٰۃ اور خمس اور نماز روزہ، اچھا وہ ذاکر بھی بڑا اچھی طرح جکڑا جائے گا جو کہتا تھا نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکتہ چلانے کے لیے، مجلس چلانے کے لیے، تمہارے جذبات سے کھیلنے کے لیے، تمہیں اٹھانے کے لیے، تم سے داد لینے کے لیے. تو میاں جو تمہارے امام باڑے سے باہر کام نہ آ سکے وہ قبر میں کیا کام آئیں گے؟ تو ایسے چکر میں مت آئیے. وہاں قبر میں ایک نور کہے گا میں نماز، دوسرا کہے گا میں روزہ، تیسرا کہے گا میں خمس، ایک کہے گا میں زکوٰۃ. اچھا انہوں نے عذاب کو روک لیا. وہ جو تمہارا دیا ہوا مال تھا وہ تمہارے وہاں کام آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے وہ کام آیا یا جو اپنے ہاتھ سے دے کے گئے وہ کام آیا؟ بتائیے کون سا کام آیا؟ جو اپنے ہاتھ سے دے کے گئے. اچھا آپ یقین کریے جب اپنا مال، میں بڑا سمپل سا جملہ بول رہا ہوں بھائی، جب اپنا مال آپ نہیں دے سکتے اپنے ہاتھ سے تو اولاد کیسے دے دے گی؟ مطلب عقل کی بات ہے بھائی. جسے مال کو تم نے اکٹھا کیا تو تمہیں اس کی محبت زیادہ ہے یا اولاد کو؟ تمہیں زیادہ ہے. تو جب تمہارے ہی ہاتھوں سے نہ نکل پایا، یعنی میں مثال اس کی اس طرح دیتا ہوں، جو اپنے آگے کا کانٹا خود نہ اٹھا سکے وہ دوسرے پہ امید میرا بیٹا اٹھا دے گا. بیٹا تو ایش کرے گا. اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ کبھی کبھی ایسا مال جو بندے نے کمایا ہے، جس نے کمایا وہ جہنم میں جائے گا، جس نے کھایا وہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس نے کمایا وہ جنت جہنم میں، اور جس نے کھایا، مثلا آپ بیٹوں کے لیے چھوڑ گئے، آپ نے تو کبھی نہ دیا،
بیٹوں نے کھایا بھی اور دیا بھی، تو وہ تمہارے ہی مال سے جنت میں اور تم اپنے ہی مال سے جہنم میں۔ تو خیر میں نے تو ایک تبلیغ کر دی، میرا فریضہ تھا، میں نے کہہ دیا نکالنا دینا نہ دینا آپ کا کام ہے۔ ویسے بھی میں آپ کے خمس و زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو آل محمد کے دروازے کا کھاتا ہوں، میں تو مجلسوں کا کھاتا ہوں بس، تو مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن نکالنا، نور آئے گا دانی طرف سے بائیں طرف سے، سرانے سے 35 ہے، کون کا نماز روزہ زکوٰۃ خمس۔ اچھا اس کے بعد یہ چاروں نور پوچھنے لگے لیکن تو کون ہے جو سینے پر ہے، تو بھی تو اپنا نام بتا۔ خدا کی قسم نیند دور ہو جائے گی جب تک زندہ رہو گے اگر جملہ سمجھ گئے تو۔ ایک مرتبہ کہا تو کون ہے جو سینے پر ہے، تو اس نے کہا مجھے سمجھنے سے پہلے اتنا سمجھ لو اگر میں نہ آتا تو تم نہ آتے۔ ہاں سوئیے نہیں، ابھی تو میں نے سلایا تھا 5 منٹ کے لیے، اب جگانا بھی جانتا ہوں میں۔ ہاں دیکھیں جگاتا کیسے ہوں، ایک ایک آدمی جاگ جائے۔ اگر میں نہ آتا تو تمہیں بھی قبر میں آنے کی پرمیشن نہ ملتی۔ ان چاروں نے کہا آخر تو ہے کون؟ کہا میں ہوں ولایت علی۔